السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ آج موجود ہیں ڈیلی انفارمیشن بلاگ کے جناب یوٹیوب چینل والے جناب قاضی اکبر عباس صاحب، اور ہم آج ان کے پاس آئے ہیں اور ان کے پاس ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جو پرانی 200 سال پرانی کتاب تھی ان کے پاس، اور ان کے پاس ایک گدڑ سنگی بھی تھی۔ تو وہ گدڑ سنگی اور 200 سال پرانی کتاب ہم ان کے پاس دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آج ان سے پوچھتے ہیں، بھائی قاضی صاحب، یہ گدڑ سنگی اور 200 سال پرانی کتاب آپ کو کہاں سے مل گئی؟ ہمارے پاس وہ اپنی کتابیں ہوتی ہیں جو ہماری پڑھائی والی کتابیں ہوتی ہیں، وہ بالکل نہیں ملتی، اور 6 مہینے بعد سال بعد کتابوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں کہ قاضی صاحب بتائیں کہ کتابوں کا کیا سلسلہ ہے آپ کے جی، پاس؟ ہمارے پاس وہ کتاب پڑھی ہے جو میں نے کہا تھا کہ 200 سال پرانی ہمارے ابا اجداد کی نہیں، ہے۔ وہ 200 سال پرانی جو کتاب ہے، وہ آپ کی کتاب وہ کس نے آپ کو دی؟ کیسے ہمارے آئی ابو آپ کے کو؟ دادا نے ہاتھ سے لکھی تھی، اور اس میں نسخہ جات لکھے تھے اچھا اور تعویذات لکھے تھے، عملیات کا کام بھی کرتے تھے، اچھا، یعنی کہ وہ حکمت کا کام حکمت کا کرتے کام کرتے تھے۔ تھے۔ اچھا، تو وہ جو 200 سال پرانی کتاب وہ کیسے بچی ہوئی ہے؟ وہ تو کاغذ سارے چل نہیں، گئے وہ ہمارے جان دے۔ پاس سیف پڑی ہے، اچھا وہ ادھر ہی ہمارے پاس اب بھی ہے، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا، تو اس کتاب سے آپ نے کوئی ایسے نقصہ جات ہیں جو پرانے نقصہ جات ہوں جو آپ نے بنائے اور آپ جی، کو فائدہ بھی ہوا ہو؟ میں نے بانس کا مربع بنایا تھا، اچھا، اس سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ اور بانس کا مربع؟ بانس کا مربع نہیں جی ناظرین، یہ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو بانس جو ہے وہ چھتوں پہ ڈالنے کے لیے اور پتہ نہیں کہیں ادھر سیڑھیاں بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ قاضی صاحب نے بانس کا مربع بنا لیا ہے، اور یہ وہ بھی 200 سال پرانی کتاب سے جو انہوں نے دیکھی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی قیمتی معلومات اس کتاب میں ہو سکتی ہیں جو قاضی صاحب کے پاس جو کتاب موجود ہے۔ جی قاضی صاحب۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بنائی تھی، بانس کا حلوہ۔ اچھا میں نے بانس کا حلوہ بنایا تھا جو کہ موروں اور کمر کے درد اور جوڑوں کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے۔ میں نے پہلے خود بنایا تھا اپنے لیے اور تجربہ کیا تھا، اس کے بعد میں نے کافی دوستوں کو دیا ہے اور ان کے موروں کے لیے لو جی، بہت مفید ہے۔ ابھی ہم سنتے ہیں جی گاجر کا حلوہ، کدو کا حلوہ، سیب کا حلوہ، یہ جناب والا بانس کا حلوہ بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تو بہت سارے انکشافات ہیں جو کتاب میں دیکھ کر قاضی صاحب نے وہ چیزیں بنائی ہیں، بہت ہی عجیب و غریب جو ہے نا وہ کتاب معلوم ہو رہی ہے کہ اس میں اس طرح کی جو ہے نا وہ بہت ہی جو ہے نا وہ نایاب نسخے لکھے ہوئیں گے جو آج کل کے دور میں بالکل ناپید ہیں، جو انسان آج کل کے دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ چیز بھی ممکن ہو سکتی ہے، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ بانس کا حلوہ انہوں نے بنایا، ٹھیک ہے، اور وہ پتہ نہیں کیسا بنا ہوگا، اور وہ اس کا افادیت بھی بتا رہے ہیں کہ یہ موروں کے درد کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی قاضی صاحب جو ہے نا وہ کتاب وغیرہ اس کو اٹھوا رہے ہیں، کتاب کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی تو ناظرین، یہ ابھی میرے ساتھ جو ہے نا قاضی اکبر عباس صاحب موجود ہیں، اور یہ میرے بھائی بھی جو ہے نا یہ لاہور سے اسپیشل جو ہے نا اس کتاب کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے نا ابھی کتاب کو آپ کو نزدیک سے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ بہت ریزہ یہ ریزہ ہو آپ چکی ہے۔ کو نزدیک سے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ پرانی جو دوات قلم دوات والی جو سیاہی ہوتی تھی وہ یوز کی گئی، اور اس کا کاغذ بالکل خستہ ہو چکا ہے، اور یہ خستہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ واقعی میں 200 سال پرانی کتاب ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ یہ 200 سال پرانی کتاب نہیں ہوتی تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ کاغذ اتنا خستہ ہو چکا ہے، اور یہ کاغذ آج کل کے دور میں ملتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ واقعی 200 سال پرانی کتاب ہے، اور دیکھیں کہ اس کاغذ کو سیو کرنے کے لیے بہت سارے جو ہے نا وہ ٹوٹکے کیے گئے ہیں۔ تو یہ قاضی صاحب کی پرانی کتاب ہے، اور اس کو ایک کپڑے میں غلاف میں لپیٹ کر لکھا گیا ہے، اور یہ دیکھیں آپ جو ہے نا یہ دیکھیں اس کی پرانی لکھائی ہے، جو آج کل کے دور میں جو ہے نا اس کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ یہ پرانی اردو اور پرانی لکھائی اور اس حساب سے لکھی گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، اس کو بہت ساری جو ہے نا معلومات اس میں دی گئی ہیں، اور یہ سب سے اہم بات جو اس کتاب کی ہے، یہ شجرہ لکھا گیا ہے، 18 پشتوں کا قاضی صاحب بتا رہے ہیں۔ تو جی قاضی صاحب بتائیے، یہ شجرہ میں کیا ہے، کس طرح کا ہے شجرہ، اب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ ہمارے میاں سید محمد صاحب ہیں، یہ دلی سے آئے تھے سن 1800 میں، اور اس کے 7 بیٹے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، اور 7 میں سے محمد حسین کی اولاد ہیں ہم۔ میں محمد حسین سے 8ویں جگہ پر ہوں۔
جی قاضی صاحب نے جو ہے نا یہ پورا جو ہے نا وہ شجرا نسب جو ہے نا 1800 سے تقریباً کوئی 250 سال جو ہے نا پرانا شجرا انہوں نے اس میں بتا دیا ہے، اور اس شجرے میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں کس کی نسل سے اور کس طرح ہوں۔ عام طور پر ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے جو دادا اور زیادہ پردادا کی معلومات ہوتی ہے، اس کے آگے ہمیں معلومات نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے جو ہے نا اپنی جو ہے نا وراثت، اپنی میراث کو سنبھال کے رکھنے کا طریقہ۔ اس کی 2 اور بیٹیاں بھی تھیں، بزرگوں نے جو ایک بیٹی چاکن بلوچ کو دی تھی۔ جی دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی بزرگوں نے جو ہے نا اپنی معلومات، اپنی جو ہے نا وہ طریقہ، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی جو ہے نا اتنا میراث اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ان کی جو ہے نا وہ نشانیاں رہ جاتی ہیں ہمارے پاس، اور بہت خوشی ہوتی ہے، اور اپنی اولاد کو دکھاتے ہیں، اور یہ نسل در نسل سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے۔ لاہور سے آئے ہوئے اور بھائی یہ لاہور سے بھائی ہمارے آئے ہیں، اور اس کتاب کو جو ہے نا یہ دیکھیں جی، یہ جی ہم قاضی اکبر صاحب سے یہ معلومات کتاب کی لینے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی بانس کا حلوہ بناتے ہیں جی، چنبل کی دوائی بناتے ہیں، کافی چیزوں کی دوائی بناتے ہیں، اور یہ 200-250 سال پرانی کتاب ہے تو ان کے پاس یہ دیکھیں ہر چیز کا اس میں نسخہ ہے، ہر چیز کے لیے فائدہ مند ہے، اور قاضی صاحب ان کو ایسے رکھتے ہیں، فائل بنا کے رکھی ہوئی ہے، یہ ان سے ہی پوچھتے ہیں قاضی صاحب سے ہی۔ لو قاضی صاحب دیکھو ان کو۔ اور دوسری آپ کو یہ اہم بات ہم بتائیں کہ قاضی صاحب نے اس کتاب کو جتنا یہ ہو سکتا ہے اس کتاب کو اس رجسٹر پر چڑھایا بھی ہے، جتنا یہ قاضی صاحب ابھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس رجسٹر پر انہوں نے اس کتاب کو پکا کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کو محفوظ کیا جا سکے، لیکن جتنا ان کو سمجھ آ سکی ہے اس کتاب کی، تو اس کتاب کو انہوں نے جو ہے نا وہ شجرا بھی بنایا ہے اور لکھا بھی ہے، اس میں نسخہ جات بھی لکھے ہیں کہ کیا کیا ہے، کیونکہ یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ہے نا اس کتاب کو دیکھتے رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے اپنے والد صاحب سے سنی ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ نسخہ جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے جو بے اولاد کے لیے بہت ہی پرانا اور بہت ہی مجرب نسخہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں، تو بہت ہی قیمتی کتاب انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ تو ہم قاضی اکبر عباس صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس کتاب کی زیارت کروائی، کیونکہ یہ بہت ہی قدیمی کتاب ہے، اور آج کل اس کتاب کا ملنا جو ہے نا، ایسی کتابوں کا ملنا بالکل ہی جو ہے نا وہ ناپید ہو چکا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔